چلیں وہ کیا عبادتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ عشرہ اتنی خصوصیت کا حامل بنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ فریض حج بیت اللہ وہ انہی 10 دنوں میں مشروع قرار پایا۔ اسی ماہ ذی الحجہ میں فریض حج ادا ہوتا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ سے باقاعدہ حجاج کرام فریض حج کی عبادت شروع کرتے ہیں، اور 8ویں تاریخ سے پہلے بھی ذی القعدہ کے مہینے سے ہی ماہ ذی الحجہ جب شروع ہوتا ہے وہ دور دراز مقامات سے تلبیہ کہتے ہوئے بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں۔ حج تبھی حج قرار پائے گا جب وہ ماہ ذی الحجہ میں ہو۔ اگر کوئی حاجی ذی الحجہ کے مہینے کو چھوڑ کر، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو چھوڑ کر رجب کے مہینے میں مثلا یا کسی اور مہینے میں شعبان کے مہینے میں مینا کے میدان میں جا کے ٹہر جائے، عرفہ کے میدان میں جا کے ٹہر جائے، مزدلفہ میں جا کے رات گزارے، مینا میں جا کے جمرات کو کنکریاں مارے، اس کا حج حج نہیں کہلائے گا، اس کی عبادت نہیں کہلائے گی۔ حج تبھی حج ہوگا جب وہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کیا جائے، عبادت تبھی عبادت کہلائے گی جب ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کی جائے گی۔ فریض حج بیت اللہ جو اسلام کا 5واں رکن ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے جہاں جو بیک وقت مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، جہاں انسان کا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، جہاں انسان کا بدن بھی تھکتا ہے، جو بڑی کثیر المقاصد اور متنوع الفوائد عبادت ہے۔ فریض حج بیت اللہ کی یہ عبادت اسی مہینے کے پہلے عشرے میں حجاج کرام شروع کرتے ہیں۔ ماہ ذی الحجہ کیا شروع ہوا؟ دنیا کے کونے کونے سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائے توحید کو لگاتے ہوئے، اعلان توحید کو بلند کرتے ہوئے، شرک سے برات کا اعلان کرتے ہوئے حجاج کرام کے قافلے بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں۔ اور حجاج کرام کو جب تلبیہ کہتے ہوئے یہ کائنات سنتی ہے تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ حجاج کرام کا تلبیہ جو درخت سنتے ہیں، جو پتھر سنتے ہیں، وہ بھی حجاج کرام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی توحید کے یہ نعرے بلند کرنے لگتے ہیں۔ درخت تلبیہ کہنے لگتے ہیں، پتھر تلبیہ کہنے لگتے ہیں، حتی تنقطع الارض من ہا ہونا وہا ہونا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں یہاں تک کہ زمین چاروں طرف سے تلبیہ کی آواز سے گونج اٹھتی ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائے توحید سے زمین گونج اٹھتی ہے۔ یہ صدائیں ہمیں نہ سنائی دیتی ہوں صحیح، ہمارا ایمان کہتا ہے، ہمارے دل تسلیم کرتے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ نے کہا کائنات کی ہر شے، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ یہ اور بات ہے انسانوں کہ کائنات کی مخلوقات کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جہاں انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے موحد بندوں کے ساتھ ساتھ کائنات کے درخت، کائنات کے پتھر صدائے توحید بلند کرتے ہیں اور حجاج کرام کے ساتھ تلبیہ کہتے ہیں۔ اور حضرات اس عشرے کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یوم عرفہ اسی عشرے میں پایا جاتا ہے۔ یوم عرفہ اسی عشرے میں رکھا گیا ہے۔ عرفہ کا دن جو اللہ اکبر بڑی فضیلتوں والا دن ہے، بڑی خصوصیتوں والا دن ہے، یہ عرفہ کا دن اللہ نے اسی عشرے میں رکھا ہے۔ یہ اتنا اہم دن ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا الحج عرفہ، حج نام ہے عرفہ کا، حج نام ہے عرفہ کے میدان میں ٹہرنے کا، حج نام ہے عرفہ کے میدان میں وقوف کرنے کا۔ غور کرو کہ حاجی مینا میں بھی ٹہرتا ہے، حاجی مزدلفہ میں بھی ٹہرتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے فرمایا الحج عرفہ، کہ عرفہ کا وقوف ہی اصل حج ہے۔ اگر مینا میں آپ کا ٹہرنا چھوٹ جاتا ہے پھر بھی آپ کا حج صحیح ہو سکتا ہے۔ آپ اگر رات چھوٹ جاتی ہے دم دے کے اس کا تدارک کر سکتے ہیں، لیکن اگر وقوف عرفہ کسی حاجی سے چھوٹ جائے، 9ویں تاریخ گزر جائے اور اس نے عرفہ کے میدان میں وقوف نہیں کیا، قیام نہیں کیا، اس کا حج ہی سرے سے باطل ہو جاتا ہے۔ الحج عرفہ، کہ عرفہ کا وقوف ہی اصل حج ہے۔ اور حضرات یہ وہ مبارک دن ہے یوم عرفہ جس دن کے اللہ تعالیٰ کا دین مکمل ہوا ہے،
जिस दिन के दीन के मुकम्मल होने की बशारत आसमान से नाजिल हुई, कुरान मजीद की वो आयत अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी है और इस्लाम से मैं तुम्हारे लिए दीन होने की हैसियत से राजी हो चुका हूं। यह अजीम आयत जो दीन के मुकम्मल होने की बशारत लेकर नाजिल हुई, इसी अरफा के दिन नाजिल हुई थी। एक यहूदी ने कहा था हजरत उमर से, अमीरुल मोमिनीन, आपके कलाम पाक में, आपके कुरान में एक आयत है, अगर वो आयत हमारी तौरात में नाजिल हुई होती तो जिस दिन वो आयत नाजिल हुई थी उस दिन को हम ईद का दिन बना लेते। हजरत उमर ने कहा कौन सी आयत है? यहूदी ने कहा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। एक यहूदी समझता है कि ये कितना बड़ा इनाम है, ये कितना बड़ा ऐलान है। हजरत उमर ने कहा हाँ मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि यह आयत कब नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई। कहा यह आयत अरफा के मैदान में नाजिल हुई, जब प्यारे नबी अरफा के मैदान में वकूफ किए हुए थे, ठहरे हुए थे। तो हजरत अरफा का दिन यह ऐसा दिन है जब अल्लाह तबारक व तआला का दीन मुकम्मल हुआ। और हजरत ये वो दिन है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह के मुवहिद बंदे एहराम बांधे हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाए तौहीद बुलंद करते हुए अरफा के मैदान में ठहरते हैं, वहां अल्लाह तबारक तआला की इबादत करते हैं, उस दिन अल्लाहु अकबर उनकी इबादतें ऐसे मकबूल होती हैं, ऐसे मंजूर होती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ऐसे जोश में आती है उस दिन। प्यारे नबी फरमाते हैं जितने बंदे उस दिन नारे जहन्नम से आजाद किए जाते हैं उतने कभी आजाद नहीं होते। अरफा के दिन के आने से पहले वो नाम जो जहन्नमियों की फहरिस्त में थे, अरफा का दिन क्या आया? अरफा के दिन की इबादतों ने, अरफा के दिन की रियाजतों ने और गैर हाजी के रोजों ने अल्लाह अकबर अल्लाह ताला को ऐसे खुश किया है कि उनके नाम अरफा के, जिनके नाम जहन्नमियों की फहरिस्त में थे, अरफा के दिन के आने के साथ ही उनके नाम जन्नतियों की फहरिस्त में मुंतकिल हो जाते हैं, उनका शुमार जन्नतियों में होने लगता है, नारे जहन्नम से वो आजाद कर दिए जाते हैं। यहां तक कि आपने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन अरफा के मैदान में हाजियों से दुनियावी आसमान पे तशरीफ लाता है और फरिश्तों से कहता है, फख्र करता है, देखो मेरे इन बंदों को, देखो मेरे इन बंदों को, जाऊनी शोसन गुबुरा, किस तवाज़ो से मेरे दरबार में आए हैं, किस इनकिसारी से मेरे दरबार में आए हैं, परागंदा हाल है, परागंदा बाल है, तवाज़ो है, आजिज़ी है, इनकिसारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मा अरादा हाउला, फरिश्ते देखो ये मेरे बंदे चाहते क्या है मुझसे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बख्शिश तकसीम होती है, उसकी रहमत का फैजान होता है, उसकी रहमत की बारिशें होती हैं और उसकी रहमत की बारिशों में धुल के बड़े बड़े गुनहगार नेक बन जाते हैं, मुत्तकी बन जाते हैं। ये वो अजीम और ऐसा मुबारक दिन है।